إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاها فوق 3 أيام. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں انسان کی شکل میں پیدا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب اتاری اور اس قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر اس دنیا پر آئے اور تمام انسانیت کو گمراہی سے بچانے کے راستے بتائے اور مکمل رہنمائی عطا فرمائی۔ ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آخری آیت تلاوت کی ہے، اس خطبے کی آخری آیت، اس سے اور جو میں نے حدیث بیان کی ہے، ان دونوں سے میرا موضوع واضح ہوتا ہے باذن اللہ تعالی۔ آج اس خطبہ جمعہ میں موضوع ہے اتفاق و اتحاد بین المسلمین۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میں نے جو آخری آیت تلاوت کی تھی اس کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اس انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے، ساری دنیا کے انسانوں کو کہا: یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، پھر ہم نے تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے، کس لیے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو اللہ وحدہ لا شریک سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ عزت کا معیار کسی انسان کا پیسہ، کسی کی دولت، کسی کا عہدہ، کسی کی شہرت، یہ سب اللہ کے نزدیک عزت کا معیار نہیں ہے، بلکہ عزت کا معیار اس کا تقوی ہے۔ کتنا انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی عزت والا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جس وقت کے اس انسانیت کے لیے اعلیٰ تعلیمات دی تھیں، اس تعلیمات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی پڑھی تھی۔ ایک آیت تو تکمیل کے تعلق سے معروف ہے کہ حجۃ الوداع میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ تو آیت اتری ہی تھی وہاں، اور یہ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسری آیت یہی تھی جو میں نے ابھی پڑھی۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، ذرا اس پر غور کریں کہ یہ آیت اتری کب تھی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ آیت ایسے موقع پر اتاری تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف محسوس ہوئی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس وقت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ قرآن کی آیت لے کر آئے تھے۔ تکلیف کیوں ہوئی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینے کی گلیوں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، پوچھا کہ آخر یہ بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہاں ایک غلام ہے جس کی بولی لگ رہی ہے۔ کہا اچھا پھر؟ کہا کہ لیکن اس کو کوئی خریدنے والا ابھی تک تیار نہیں ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کچھ شرطیں لگا رکھی ہیں۔ کہا کیا شرط لگائی ہے؟ کہا کہ اس نے شرط یہ لگائی ہے کہ جو کوئی شخص مجھے خریدے تو مجھے 5 وقت کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے کی اجازت دے۔ اب یہ تو کچھ لوگوں کے لیے تو آسان ہوگا جو کہ قریب میں رہنے والے ہوں گے، لیکن جو دور رہنے والے ہوں گے وہ سوچتے ہوں گے کہ اگر 5 وقت کی اجازت دی نماز کی تو ہمارا تو پورا ٹائم نکل جائے گا اسی میں۔ بہرحال اس کو کسی نے خریدا نہیں تھا، کافی ٹائم ہو گیا تھا کہ اچانک کسی نے خرید لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے اور نماز پڑھانے کے بعد پیچھے مڑ کر بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ڈالتے شروع سے آخر تک، اور جب اس غلام پر نظر پہنچتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ لگاتار دیکھتے۔ ایک دن دیکھا کہ وہ غلام غائب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر وہ آج غلام نظر نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلیے اس کی بیمار پوشی کے لیے چلتے ہیں، اور گئے اس کو دیکھنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد زیارت کے بعد واپس آئے، وہ غلام پھر آنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ہی کرتے کہ آپ دیکھتے، ایک طرف سے نظر ڈالتے، اور جیسے ہی ان پر نظر پہنچتی آپ مسکرا دیتے، اور دیکھ کے وہ بھی مسکرا دیتے۔ ایک دن پھر دیکھا کہ وہ پھر غائب ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، آج کیوں نہیں آئے؟ کہا اللہ کے رسول ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس غلام کو غسل میں دوں گا، بتا دو کہ اس کو غسل میں دوں گا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو صحابہ اکرام جو مہاجرین تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک غلام کو غسل دے رہے ہیں، ہم مہاجرین اور ہم مدینے سے مکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، ہم نے کتنی قربانیاں دیں، اپنا مال اپنا گھر بار سب کچھ لٹایا، لیکن کسی مہاجر کی نماز مہاجر کو غسل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ پھر انصار آئے، انہوں نے بھی یہی باتیں کہنا شروع کری، کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو غسل دے رہے ہیں، غلام کو۔ کہا ہاں، کہا اتنے ہم تو انصار تھے، ہم نے اتنی مدد کری، لیکن ہم کو کسی بھی انصاری کو غسل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ کو تکلیف محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لیکن جواب کس نے دیا؟ جبریل علیہ السلام آئے، اللہ وحدہ لا شریک نے جواب دیا، اور وہ جواب یہی تھا۔ کہا یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں،
انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم یاد رکھو یقیناً ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کرنا یہ کیا دکھاتا ہے، کیا شو کرتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ کہ آپ کے دماغ میں کبھی یہ بات پیدا نہ ہو کہ جو میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے یہ میرا پڑوسی ہے، یہ برابر میں بیٹھا ہوا ہے یہ میرے خاندان کا ہے، یہ میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے یہ فلاں محلے کا ہے۔ نہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو آگاہ کیا کہ وہ آپ کا سگا بھائی ہے، ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں آپ۔ اگر آپ کو یہ قرآن کی آیت یاد رہے، اگر کسی سے دشمنی ہو، دل میں کینہ ہو، دل میں کپٹ ہو، اللہ وحدہ لا شریک کا یہ فرمان یاد کر لینا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اور پھر کہا وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے۔ کنبے اور قبیلے بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر فخر کریں کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں قوم کا ہوں، میں فلاں۔ آج سب سے بڑی مصیبتیں ہمارے، خاص طور سے ہم لوگوں میں جو مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں، آج سب سے بڑی مصیبت یہ ذات پات کی مصیبت ہے۔ شادیوں میں لے لو، کسی بھی بات میں لے لو، ہر آدمی جب شادیوں کا نمبر آتا ہے تو کہتے ہیں بھئی ہم تو اپنی برادر میں ہی شادی کریں گے۔ اس سے اتنی مشکلیں پیدا ہوتی ہیں کہ پھر جوڑے نہیں ملتے ہیں، ٹائم کافی لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں آگے جہیز اور کیا کیا مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے کس لیے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یاد رکھو اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور اسی حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور کہی تھی، کہا تھا لیس للعربی فضل علی العجمی ولا للعجمی فضل علی العربی کلکم مبناء آدم و آدم من تراب، کہ اے لوگو کسی سعودی پر، کسی اجنبی پر کسی سعودی کو کوئی فضیلت نہیں، کسی سعودی پر کسی اجنبی کو کوئی فضیلت نہیں۔ اور ایک یہ لمبی حدیث ہے، کہا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور ساری باتیں بتائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلکم مبناء آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے مٹی سے بنایا تھا، یعنی تم سب مٹی سے بنائے گئے ہو۔ میں نے ایک حدیث بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا۔ اس میں بات بہت چھوٹی سی ہے، لا تباغضوا، ایک دوسرے پر غصہ مت کرو، لیکن اس کے اندر سمندر سے زیادہ گہرائی ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں جس پر عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ انہوں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید چھوٹی سی بات مجھے بتا دی، اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول کچھ اور بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے فرددا مرارن، اس نے دوبارہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا، کیا کہا؟ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ یہ غصہ اتنی بری چیز ہے کہ غصے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایک بار ابلیس سے یہ پوچھا گیا کہ تو یہ انسان پر، حضرت انسان پر سب سے زیادہ کیسے قابو پاتا ہے، کس حالت میں تو سب سے زیادہ اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے؟ اس نے کہا کہ جس وقت اس پر غصہ ہوتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، کہا کہ جب یہ غصے میں ہوتا ہے تو اس وقت میں اس سے ایسے کھیلتا ہوں جیسے کہ بچے فٹ بال سے کھیلتے ہیں، یعنی ہم کو پتہ بھی نہیں رہتا ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے، اور ہم ابلیس کی فٹ بال بن جاتے ہیں۔ فٹ بال کیسی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، ایک لات ادھر سے ماری ادھر جاتی ہے، ادھر سے ماری ادھر جاتی ہے۔ یہ ہم کو ابلیس اس وقت نچاتا ہے جس وقت ہم غصے میں ہوتے ہیں۔ تو ہم کو سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتائی، جب یہ تعلیم دی آپ میں مشاورت کی، بھائی چارے کی، تو کہا لا تغضب، اور یہ اس کی اسٹارٹنگ
آپ کے گھر سے بھی آپ کبھی اپنے گھر میں دیکھیں کہ گھر میں یا باہر انسان ایک جانور بن جاتا ہے. ایسی حالت ہو جاتی ہے انسان کی کہ جیسے جانور. کبھی آپ نے کتوں کو لڑتے دیکھا ہے؟ دیکھے کیسے لڑتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی آواز نکالتا ہے، پھر تھوڑی دوسرا، پھر وہ آواز دیتا ہے، پھر وہ، اور اس کے بعد میں اوپر نیچے گتھم گتھا ہو جاتی ہے، لڑنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے اور کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں. بالکل غصے میں یہی پوزیشن انسان کی ہوتی ہے. آپ دیکھیں اپنے گھروں میں دیکھیں کہ جب آدمی کو غصہ ہوتا ہے، اس وقت غصہ آتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا. بیوی کے ایک مارا غصے میں، بعد میں ہاسپٹل میں بھاگے پھر رہے ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں. اس وقت اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس سے چوٹ لگے گی تو کیا ہوگا. ابھی ہم لوگ گھومے ہیں، دیکھا کہ ایک جگہ ایک سگے بھائی نے سگے بھائی کو مار دیا. ذرا سی بات سنی نہیں، کسی نے کہا، انہوں نے پوری بات بھی نہیں سنی، گئے غصے میں بیوی کے معاملے میں جا کے اس کو سوتے ہوئے کے سر میں کچھ مار دیا، ختم، انتقال ہو گیا. یہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہم کو ساری تعلیمات دی ہیں. کوئی بھی بات اگر آپ سے کوئی کہتا ہے، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں کہ آپ بنا تحقیق کے کسی بھی بات کو بنا تحقیق کے مان لیں. اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، کہ سب سے بڑا جھوٹا آدمی وہ ہے جو سنی سنائی بات کو دوسری جگہ پہنچاتا پھر. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر کسی طرح کی کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم کسی کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، ہم کو اللہ وحدہ لا شریک نے بھی بتایا. میں حدیث کی بات کر رہا تھا، کہا کہ لا تغضب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. اب آپ دیکھیں ذرا اپنے ماحول میں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی بات میں ناراضی ہو جائے، چاہے گھر میں ہو چاہے میاں بیوی میں ہو، تو اس کو طول نہیں دینا چاہیے، لمبا اس کو نہیں کھینچنا چاہیے، کیونکہ سفر جتنا لمبا ہو جاتا ہے واپسی اتنی ہی مشکل ہو جاتی ہے. اگر کبھی بھی اگر گھر میں کسی طرح کی کوئی بات ہو جائے، بھائی بھائیوں میں، باپ بیٹوں میں، میاں بیوی میں، تو آپ جتنی جلدی ہو سکے، جتنا جلدی ہو سکے اس کو وہی نپٹا دو. اگر آپ نے نپٹا دیا معاملہ ختم. اور آپ نے تھوڑا سا، میں خصوصی طور پر اپنی ماں اور بہنوں سے خصوصی طور پر یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب کبھی اگر شوہر سے کوئی بات ہو جائے تو اس کو جب تک راضی نہیں ہو جائے اس کو گھر سے باہر نہ نکلے. پتہ ہے گھر سے باہر نکلنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی وہ گھر سے باہر اگر ناراضی میں نکلا تو نکلنے کے بعد اب وہ سوچتا ہے کہ اچھا اس بات میں لڑی تھی، ہاں اب تو اس کو میں دیکھوں گا، اب وہ تدبیریں کرنے لگتا ہے اس کے خلاف. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا، کہا لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا، کہا کہ ایک دوسرے کے خلاف تدبیریں مت کرو. اور یہ تدبیروں کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے، غصے سے ہی ہوتی ہے. ذرا سی ناراضی ہوئی، اب ایک دوسرے کے خلاف تدبیریں کرنے لگے، اب میں اس کے لیے ایسا کروں گا، ایسا کروں گا تب یہ دبے گا، ایسا کروں گا تب یہ دبے گا. شوہر سوچتا ہے کہ اب بیوی نے مجھ سے یہ باتیں کہی، اب ذرا میں جاؤں گا تو اب کہ میں اس کو بتاؤں گا کہ ارے تیری ماں بھی تو ایسی تھی، تیری بہن بھی تو ایسی تھی، تیرے خاندان والے ایسے. یہ تدبیریں وہ کرنے لگتا ہے، اور وہ اکیلا نہیں کرتا ہے، یہی تدبیریں شوہر بھی کرتا ہے. سب دونوں غصے میں ویسا ہی کرتے ہیں. اور پھر جب جتنا ٹائم زیادہ کھنچ جاتا ہے اتنا ہی دماغ میں باتیں زیادہ آتی ہیں، اور پھر اس کا نمبر یہاں تک کہ طلاق تک پر نمبر آ جاتا ہے. تو جب اتنا موقع ہی نہیں ملے گا، آپ جتنی جلدی ہو سکے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اتفاق و اتحاد سے رہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے سے مل کر رہیں، اگر ہمارے بیچ میں کسی طرح کا جھگڑا فساد آگے نہ ہو، کوئی بات آگے نہ بڑھے، تو کبھی بھی اگر کوئی ذرا سی ناراضی ہوتی ہے کسی میں بھی تو بڑا آرام سے اس کو جلدی سے جلدی نپٹا لیں. دیکھیں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی معاف کر دو تو یہ انسان کا دل بڑا ہی ملائم ہوتا ہے. ذرا سی دیر میں اچھا ٹھیک ہے ختم، چاہے عورت ہو چاہے آدمی ہو. اگر شوہر بھی یہ کہہ دے کسی معاملے میں کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے معاف کر دو، جو معافی مانگتا ہے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بڑا ہے، اس کی عزت زیادہ ہے.
مقابلے اس کے کہ جو ایٹھا رہتا ہے، جو اکڑا رہتا ہے۔ اکڑ والے کو اللہ وحدہ لا شریک پسند نہیں کرتا ہے، پسند اس کو کرتا ہے جو معاف کرنے میں پہل کرتا ہے۔ اگر معافی مانگ کے اس نے جھگڑے کو پہلے ختم کر دیا، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار وہی ہے، تقویٰ ہے، اور وہ شخص زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے جو کہ پہلے معذرت کر لیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی معاف کر دو۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس غلطی کو پہلے سے پہلے ختم کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بتائی، کہا لا تباغضوا ولا تحسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ یہ حسد جو ہے بہت ہی خطرناک چیز، بہت خطرناک چیز ہے۔ حسد، ہمارے ہاں حسد جو ہے ایک دوسرے سے اتنا حسد کیا جاتا ہے کہ ارے فلانے کی دکان ایسی چل رہی ہو، خالی اگر کپڑے پہنے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عین اور حسد یعنی نظر اور حسد یہ ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو، نظر لگ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر جو ہے، یہ عین جو ہے ایک انسان کو قبرستان اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی، یعنی کہ موت تک ہو جاتی ہے۔ اور لگ بھگ جو میرا تجربہ ہے، میں تو یہ کہتا ہوں جو میرا تجربہ ہے ان چیزوں میں، یہ حسد، عین اور یہ جن بھوت، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسانوں کو تقریباً 80% بیماریاں ان سے ہوتی ہیں، انہی تین چیزوں سے ہوتی ہیں۔ آدمی کے درد ہے، پتہ چلا کہ درد ہو گیا، جا کے دوا لائے، صحیح بولے کہ اچھا ہاں درد کہیں کوئی تکلیف ہی تھی تبھی تو دوا سے صحیح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں دوبارہ پھر درد ہوگا، پھر گئے تو پھر اس کے بعد میں لوٹ کے آئے، کہا کہ پھر صحیح ہو گیا۔ پھر تیسری بار گئے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا، تم بار بار اسی بیماری کو لے کر آتے ہو، میں نے تو دوا دے دی لیکن آپ کیوں نہیں صحیح ہوئے؟ تبھی پھر ٹیسٹ لکھ دیے جاتے ہیں کہ جاؤ ٹیسٹ کروا کے لاؤ، یہ ٹیسٹ لاؤ وہ لاؤ، اور جب ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں ٹیسٹ میں کچھ نہیں نکلتا ہے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ بھئی کسی کو دکھاؤ۔ اب دکھانے کا نمبر آتا ہے کہ ابھی تک یہ جنات جو خبیث ہوتے ہیں ان کا دو کام ہوتے ہیں ان کے، ایک تم کو جانی نقصان پہنچانا اور دوسرا مالی نقصان پہنچانا۔ اگر کوئی اس کا بھی اثر ہوتا ہے، تم جا کے 500 روپے کہیں خرچ کرے آؤ، درد ختم، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کا کام نقصان پہنچانا، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ ہم لوگوں سے، انسانوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ 2000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال موضوع وہ نہیں ہے، بات چل رہی تھی اتفاق و اتحاد کے تعلق سے۔ تو ہم کو اگر متفق رہنا ہے تو ہم کو ایک دوسرے سے حسد سے بچنا چاہیے، اور پھر اس تدبیر سے، جو تدبیر بتائی، اس تدبیر سے بھی ہم کو ہوشیار رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف تدبیریں نہیں کرنا چاہیے۔ کہا لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا، اور پھر کتنی اچھی بات کہی، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ کہا لا یحل لمسلم، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 ایام، کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ آپ دیکھیں ہماری کیا پوزیشن ہے، وہاں تو 3 دن کی بات ہو رہی ہے، یہاں مہینوں گزر جاتے ہیں، کہیں کہیں سالوں گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، کم سے کم آخرت کے بارے میں تو سوچو، آخرت کی فکر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے سے دشمنی رہے۔ اور بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں دن جمعرات کا ذکر کیا کہ جمعرات کو جو ہے لوگوں کے خطائیں معاف کی جاتی ہیں، ان کو جو ہے ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو جو شرک نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کرتا ہے، ان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے، اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن میں آپس میں ناراضی رہتی ہے۔ کئی حدیثیں ہیں، کوئی ایک آدھ نہیں ہے۔ بہرحال لمبی چیزیں، لمبی باتیں نہیں ہو سکتی خطبہ جمعہ میں، انشاءاللہ کبھی پروگرام رہے گا تو لمبی باتیں ہوں گی باذن اللہ تعالیٰ۔ بہرحال ہم کو دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، اگر ہم آپس میں ہی جھگڑیں گے، اور یہ جھگڑے فساد ہمارے ہاں جہاں اگر جماعت شروع ہوتی ہے 10 آدمی ہوتے ہیں، آپس میں 5 الگ ہو جاتے ہیں، 5 الگ ہو جاتے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جماعتیں وہ کام نہیں کرتی ہیں جو اللہ نے بتایا، جو اللہ نے جو کچھ بتایا قرآن میں اس سے دور ہو جاتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس سے دور ہو جاتے ہیں، قرآن اور حدیث کے کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ یہ رہتی ہے کہ ہم
برائیوں میں پھنس جاتے ہیں، ہمارے اندر نا اتفاقی اور ناراضی ایسے ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے لیے بہت ہی نقصان دائق ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان لنفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کے لیے ذخیرہ تیار کرتا ہے اور جو بھی عمل کرتا ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کرتا ہے، اس دنیا کے لیے نہیں کرتا ہے۔ کہا والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی، اور عاجز اور بے بس آدمی وہ ہے جو خود نیک کام نہیں کرتا ہے، خود اچھے عمل نہیں کرتا ہے اور پھر بھروسہ اللہ پر کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ غفور الرحیم نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ غفور الرحیم نہیں ہے، لیکن کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ شدید العقاب بھی ہے، اللہ سخت بدلہ لینے والا بھی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ یقین جانو تمہارے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ تو ہم کو چاہیے اللہ کے قرآن کے مطابق کام کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کتنی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے کہا المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو ہم کو یہی سوچنا چاہیے کہ جب ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں تو آخر ہم کیوں یہ نا اتفاقی اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، کیوں یہ ناراضی پیدا ہوتی ہے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یا رب یا حی یا قیوم، جو کچھ ہم نے کہا ہے اگر اس میں کوئی خامی و غلطی ہے تو وہ ہماری طرف سے یا شیطان کی طرف سے ہے، اور جو کچھ اچھی بات کہی گئی ہے وہ اس رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اے اللہ تو اس کو قبولیت کا شرف بخشنا۔ یا رب یا حی یا قیوم، جو ہمارے بھائی بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفاء کل عطا فرما، جو ہمارے بھائی بے روزگار ہیں اے اللہ ان کو روزگار عطا فرما، جو باروزگار ہیں اے اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ یا رب یا ذی الجلال والاکرام، جو ہمارے بھائی قرض دار ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کو ادا کرا دے، جو ہمارے بھائی بہن شادیوں کے لیے رہ گئے ہیں ان کو شادیاں کرنا ہے اے اللہ ان کو اسلامی طریقے کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها وانت وليها ومولاها۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔